دوستوں، ربیع الاول کے مہینے میں کسی بھی رات کو صرف ایک سورت پڑھ کر سو جائیں، صبح اٹھ کر دیکھ لینا بستر کے نیچے دولت پڑی ہوگی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے تو بے شک پڑھ کر دیکھ لیں، خود ہی پتہ چل جائے گا۔ بہت ہی آزمودہ اور آسان وظیفہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و کرام، آپ نے زندگی میں کبھی بھی اس طرح نہیں دیکھا ہوگا کہ آپ کے ہاتھوں میں اچانک سے ہی ڈھیر ساری دولت آ گئی ہو۔ جب آپ رات کو سوئے تھے تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جب آپ لوگ صبح اٹھ کر آپ نے دیکھا تو پورے گھر میں ہر طرف دولت ہی دولت بکھری پڑی تھی۔ تو یہ جو وظیفہ ہے، یہ جو عمل ہے، یہ اسی طرح سے کر کے دے گا۔ بس آپ ایک دفعہ پورے یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کر لیں۔ اگر ہاتھوں میں ڈھیروں رزق اور مال و دولت نہ آئے تو پھر کہنا، کیونکہ جو عمل، جو وظیفہ میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو رات کو آپ نے سونے سے پہلے ضرور کر لینا ہے۔ اس عمل کے بعد تو جیسے رزق اور مال و دولت کو آپ سے محبت ہو جائے گی، ڈھیروں دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ زندگی بھر نہیں چھوڑے گی۔ جتنا مرضی بھی آپ پیسہ خرچ کریں گے، مگر پیسہ آپ کے پاس سے ختم نہیں ہوگا، بلکہ اس پیسے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خوب برکتیں، فضیلتیں اور وسعتیں پیدا ہو جائیں گی، اور وہ روپیہ پیسہ بہت برکت والا ہوگا۔ لیکن آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس وظیفے کو غور اور توجہ سے نوٹ فرما لیں، بڑی احتیاط سے سن لیں، تاکہ آپ لوگ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ ایسی مکمل اور جامع تسبیح ہے، ایسی پاورفل تسبیح ہے۔ انشاءاللہ جب آپ رات کو یہ تسبیح پڑھ کر سو جائیں گے تو صبح دولت کا ضرور انتظام ہو جائے گا۔ آپ لوگوں سے ایک ہی گزارش ہے کہ جو تسبیح آپ کو بتاؤں گا اس کو پوری توجہ کے ساتھ آپ نے سن لینا ہے اور پھر ہی عمل کرنا ہے۔ آج کل کے دور میں ہر شخص مالی مشکلات میں گرا ہوا ہی نظر آ رہا ہے، چاہے وہ کوئی مزدور ہے، چاہے کوئی وہ افسر ہے۔ کوئی لوگ کیونکہ منہ سے یہ بات نہیں سننے میں آتی کہ آپ تو گھر کے اخراجات بھی اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ میری تنخواہ کے پیسوں سے بھی گزارا نہیں ہوتا۔ اس مہنگائی کے دور میں تو جتنی بھی مرضی اور جیسی بھی دولت کما لیں، مگر پیسے پھر بھی پورے نہیں ہوتے۔ محترم ناظرین، انشاءاللہ آپ سب سے کامل یقین سے آج کا یہ وظیفہ جب آپ کر لیں گے تو آپ کے رزق میں اتنا اضافہ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے فرما دیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ غیبی ہاتھوں سے اور غیب سے ہی آپ کے لیے اتنی زیادہ مال و دولت آ جائے گی کہ آپ کے گھر کے جتنے بھی دولت اور رزق کے حوالے سے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، سب کچھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرا اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ختم فرما دے گا۔ لیکن میں پہلے بھی کئی بار بتا چکا ہوں کہ آپ جب بھی اللہ پاک سے مانگو تو پورے یقین اور پوری امید کے ساتھ مانگو کہ مجھے اللہ لازمی دے گا، اور جب آپ کا یقین جتنا پختہ ہوگا تو اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرما دیں گے۔ اللہ پاک کے خزانے بہت وسیع و عریض ہیں۔ آپ کی مشکلات، آپ کی تمام مشکلات دور ہو جائیں گی، اور وہ تمام دکھ، تکلیفیں اور مشکلات جو زندگی بھر آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھیں، انشاءاللہ وہ سب اللہ پاک کے فضل و کرم سے دور ہو جائیں گی۔ اللہ پاک آپ کو اتنا زیادہ رزق، اتنی زیادہ دولت سے مالا مال کر دیں گے، تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس ایک تسبیح سے آپ کی زندگی کے وہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے جو پوری زندگی ختم ہی نہیں ہو رہے تھے۔ چاہے آپ قرض کی دلدل میں پھنسے ہوں تو میرا اللہ پاک اب اس وظیفے کی برکت سے، اس تسبیح کی برکت سے آپ کو قرضوں سے نجات دے دے گا۔ آپ کے گھر کے اخراجات بہت زیادہ ہیں لیکن انکم بہت تھوڑی ہے، تو اللہ پاک اپنے کرم سے ایسے ذرائع پیدا کر دے گا
اور ایسی جگہ سے آپ کو غیب کے خزانوں سے رزق عطا فرما دے گا کہ آپ کی جو بھی مشکلات ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ اس عمل کو آپ نے پاس پوری توجہ سے نوٹ فرما لیں، ایک نوٹ بک لے لیں، کیونکہ بعد میں اکثر افراد کمنٹ میں پوچھتے رہتے ہیں کہ وظیفے کی ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی، اس وظیفے کو ہم کس طرح کریں، کتنی تعداد میں کریں یا کس وقت کریں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں اور میری بہنوں، سب وظیفوں کو آپ اپنے پاس اچھی طرح سے نوٹ فرما لیں۔ سب سے پہلے میری ان تمام بہنوں اور ماؤں سے موضوعانہ گزارش ہے، اس وظیفے کو آپ سب لوگ بالخصوص اپنے گھر والوں کے لیے لازمی کریں، کیونکہ جو ماں اپنے بچوں کے لیے کوئی بھی دعا کرتی ہے یا پھر کوئی بھی وظیفہ کرتی ہے، اللہ پاک اس کو فوراً ہی قبول و منظور فرما لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی بہن اپنے بھائی کے لیے کرتی ہے تو اللہ پاک اس کو بھی فوراً قبول فرما لیتے ہیں۔ اللہ نے جو نظام بنایا ہے اور نبی پاک نے ہمیں جو طریقہ کار بتائے ہیں کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند کرو وہی چیز اپنے دوست کے لیے یا اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو، تو میرے بھائیوں کیوں نہ ہم لوگ دوسروں کی مدد کر کے اپنی مدد حاصل کر لیں، کیوں نہ ہم اللہ پاک سے اپنے بھائی کے لیے دعا کریں اور اللہ پاک وہ دعا ہمارے حق میں پہلے قبول و منظور فرما لے۔ لیکن آج کل کے دور میں تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ صرف وہ کامیاب ہو جائے اور جو دوسرا کامیاب بھی ہوا ہے اللہ پاک اس کو تباہ و برباد کر دے۔ یعنی کہ ایک طریقے سے حسد اور ہرس کی جو فضا ہے وہ ہمارے ملک میں کہو یا پوری دنیا میں ہی کہو بہت زیادہ پھیل چکی ہے۔ ہر کوئی تعصب کا ہی شکار ہے، جو کوئی بھی کامیاب نہیں ہوتا وہ دوسروں کے اندر خامیاں ہی تلاش کرتا ہے، وہ اپنے اندر خامیابی نہیں دیکھتا کہ میرے اندر خامیاں ہیں تو ہیں کہاں۔ وہ دوسروں کو دیکھتا ہے کہ یہ تو کامیاب ہو گیا، اس کے پاس پیسے ہیں، یہ کر رہا ہے، وہ وہاں خرچ کر رہا ہے۔ ہر کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ لوگ کوئی اور جگہ خرچ کرو تو آپ لوگ بھی اس طرح کی محنت کرو یا آپ لوگ بھی اس طرح کے بن جاؤ کہ اللہ پاک آپ کو اتنا عطا کرے اور پھر آپ لوگ اپنی مرضی کے مطابق وہ سارے کام کرو۔ تو میرے بھائیوں ان چیزوں کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ آج کا جو عمل، آج کا جو وظیفہ بتانے لگا ہوں یہ صرف 2 وقت کرنے والا وظیفہ ہے، یعنی کہ جب سورج نکلے اس وقت کر لیں، دوسرا جب سورج ڈوب رہا ہو اس وقت کر لیں، یعنی کہ سونے سے پہلے اور اٹھنے کے بعد۔ یہ 2 وقت ایسے مجرب وقت ہیں۔ اور میرے بھائیوں آج کل تو یہ موبائلوں کے اندر الارم بھی اس طریقے کے آ رہے ہیں اور آپ کو گوگل سے ہی پتہ چل جائے گا کہ سورج کب نکل رہا ہے اور کب ڈوب رہا ہے، اس وقت کا آپ لوگ الارم لگا لیں تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہے کہ آپ لوگوں نے اس وقت یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اور یہ وظیفہ ایسا ہے کہ 100% آپ کو کامیابی ہوگی، 100% یہ کارڈ کرے گا، کیونکہ یہ وظیفہ ایسا ہی ہے کہ یہ وظیفہ کارڈ کرنے والا ہے۔ یہ بہت کم ایسے عمل، ایسے وظیفے ہوتے ہیں کہ وہ فوری ہی آپ کو وہ کر کے دیں جو آپ لوگ چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا عمل کیا ہے، جب بھی آپ لوگ کو محسوس ہو کہ اب سورج نکلنے والا ہے، اس سورج کا وقت ہو رہا ہے، اس وقت آپ لوگوں نے چاہے تو کھڑے ہو جائیں، چاہے تو بیٹھ جائیں یا گھر میں جا کے کریں یا آسمان کو دیکھ کے کریں، وہ مرضی ہے۔ یہ کوئی سوالات مجھ سے نہیں پوچھیے گا کہ ہم لوگ اس کو عمل کو کس طرح سے کریں۔ آپ جس حالت میں بھی بیٹھے میں بشرط آپ لوگ پاک صاف ہو، آپ کا وضو ہوا ہو، آپ نے صرف 200 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، صرف 200 مرتبہ 2 تسبیحات آپ نے سورۃ الاخلاص کی پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد، تم فرما دو اے حبیب، تم فرماؤ کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اس طریقے سے جو یہ دیکھیں، جو بھی آپ لوگ عمل کرا کریں، میری ایک بات دھیان میں رکھیں، اس کا ترجمہ ایک بار پڑھ لیا کریں۔ ایک بار آپ اس کا ترجمہ پڑھ لیں گے نا، آپ کو پتہ ہوگا آپ پڑھ کیا رہے ہیں۔ تو لہٰذا میں اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ قل هو اللہ احد، اے حبیب تم فرما دو کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے، ولم یقل لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی کفو نہیں، یعنی کہ اس کے کوئی جوڑ کا نہیں، اس کے کوئی برابر نہیں۔ کفو کا مطلب جوڑ، برابر اس کا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس عمل کو، یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں نا، یہ جو صورت ہے، یقین کریں بڑی مجرب صورت ہے۔ اس کی تفسیر میں آپ کو بتانے بیٹھوں تو بہت زیادہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ تو لہٰذا اس کو 200 مرتبہ سورج نکلتے ہوئے اور 200 مرتبہ سورج غروب ہوتے ہوئے اور وضو کرنے کے بعد ایک چھوٹی سی دعا میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اس دعا کو آپ لوگوں نے لازمی پڑھ لینا ہے وضو کرنے کے بعد۔
छोटी सी दुआ है, अल्लाहुम्मा गफिर ली ज़म्बी व वस्ई ली फी दारी व बारिक ली फी रिज़्की। इसको आप लोग पढ़ लें, छोटी सी दुआ है, अल्लाहुम्मा गफिर ली ज़म्बी व वस्ई ली फी दारी व बारिक ली फी रिज़्की। बस इसको पढ़ लें आप लोग। मैं आपको स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। तो लिहाजा उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें। इंशाअल्लाह फिर हम लोग एक नए वजीफे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।